أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ لوگ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، عدنان، عالیہ نقوی اور عالیہ زہرا، دیکھیے دو جی عالیہ آغا ہیں، عالیہ زہرا ٹھیک ہے آپ جی. جی یہ آغا ہماری یہ ہے وہ الحمدللہ عالیہ کیا کھا لیا، ٹھیک ہے. یہ جی میری بہن ہے چھوٹی اور ایک آپ جی ہیں عالیہ زہرا جی. ناز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ جی زہرا، صائم بطول، خانم تحسین فوسی میں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں جی. آپ لوگ ٹھیک ہے؟ عالیہ خاتون اور عالیہ زہرا جی. ہماری گفتگو جی چل آغا رہی تھی کتاب کیسے سادہ صرف سادہ میں مشتقات کے بارے میں، جس میں سے ہم نے کتنے مشتق پڑھ لیے؟ 3 مشتق پڑھ لیے. اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مفعول صفت مشبہ مشبہ. آج ہم پڑھنے والے ہیں اسم التفضیل، اس میں تفضیل. مفضیل صحیح ہے، غور کیجئے گا. اس میں تفضیل، تفضیل کیا ہے یہ اس صرف کے اعتبار سے جی علی عباس جی. تفضیل کیا ہے؟ باب تفضیل کا مصدر ماضی کیا ہوگا؟ فضل فضل یفضل. ٹھیک ہے. فضل یفضل تفضیل، فضل یفضل تفضیل. تفضیل یعنی فضیلت دینا، مصدر ہے نا. تفضیل یعنی فضیلت دینا. فضیلت یعنی بولیے کون بتائے گا فضیلت یعنی؟ فضیلت دینا یعنی برتری. فضیلت یعنی برتری، یعنی برتری دینا. اس میں تفصیل میں کیا برتری دی جاتی ہے ابھی بتائیے گا، ٹھیک ہے. اس میں تفصیل غور کر رہے ہیں تحسین فاطمہ خانم، عالیہ جی آغا جی آغا جی آغا ناز فاطمہ. جی تفضیل یعنی عالیہ زہرا، تفضیل یعنی فضیلت دینا، تفضیل یعنی فضیلت دینا. اس میں تفضیل کو اس میں تفضیل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں 2 موصوف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک موصوف کو، موصوف یعنی جس کے اندر صفت پائی جائے، کسی ایک اندر صفت صفت کو پائی جا دوسرے رہی سے دوسرے کو پر فضیلت دینا. یعنی فضیلت دینا، برتری دینا۔ آپ کا اس میں تفضیل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے موصوف پر. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، کیا؟ موصوف پر اور اس کی صفت کی زیادتی دوسروں کے مقابلے جی. اس موصوف ایک موصوف پر دلالت کرتا ہے اور اس موصوف یعنی موصوف ہے یعنی صفت ہے، اور اس صفت کی زیادتی دوسرے موصوف سے جی. مثال کے طور پر میں کہوں سعید، دیکھیے ایک لڑکا ہے مثلا سعید. کون؟ سعید. عید ایک لڑکا ہے زید، ایک لڑکا ہے زید. زید دونوں موصوف ہیں، دونوں میں صفت علم ہے، دونوں میں جی صفت صفت علم ہے صفت علم ہے۔ لیکن اس میں تفصیل ایک ایسا اسم مشتق ہے جو ایک موصوف پہ دلالت کرے اور اس کی صفت دوسرے سے زیادتی پہ دلالت کرے، دوسرے سے زیادہ. مثال کے طور پر سعید بھی عالم ہے، زید بھی عالم ہے، لیکن سعید کا علم زید سے مثلا زیادہ ہے، یعنی سعید زید سے زیادہ عالم ہے. سعید زید سے زیادہ، بول لیا کیجئے سعید زید سے زید سے زیادہ عالم. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ سعید زید جاہل ہے، زید بھی عالم ہے، سعید بھی عالم ہے. فرق یہ کہ مطلب سعید اس میں تفضیل فضیلت دیتا ہے، یعنی یہ ایک زیادہ موصوف ہے کو دوسرے اپنے سے علاوہ پر فضیلت کمپٹیشن. دیتا ہے، یعنی اس کی صفات اس سے زیادہ ہے. مثلا میں کہوں سعید
ठीक है। अअलमु सईदुन अअलमु मिन ज़ैदिन सईदुन अअलमु मिन ज़ैद। अब इसका मतलब क्या हुआ? सईद ज़ैद से ज्यादा आलिम है। सईद ज़ैद से ज्यादा आलिम है। ज्यादा आलिम है। अब समझ में आया? तो आलमु क्या है? अब इस पे गौर आलमु कीजिएगा। इसमें तब्दील इसमें तफसील है, यानी एक ऐसा इसमें मुश्तक है जो एक मौसूफ पे दलालत करे तो मौसूफ और उस मौसूफ की सिफत दूसरों से ज्यादा सबसे होने पे ज्यादा दलालत करे। ज्यादा होने पे, यानी सईद एक मौसूफ है जिसमें सिफत इल्म है, इसमें तो है, और वो इल्म की सिफत दूसरों से दूसरों से ज्यादा ज्यादा है। दूसरों से ज्यादा है। समझ में आया जी? जी हाँ। हाँ जी। मिसाल के तौर पर अली अब्बास भी बड़े हैं, अफनान भी बड़े, लेकिन मैं कहूँ अली अब्बास ज्यादा बड़े हैं। हाँ मसलन बिन अफनान मसलन, तो आप कहेंगे अकबरो। क्या कहेंगे? अकबरो। अकबरो। अब्बास मसलन अकबरो बिन अफनान, बड़े दोनों हैं, बच्चे नहीं है, लेकिन अली अब्बास का बड़प्पन, बड़ा होना अफनान से ज्यादा है। तो अकबर क्या है? इसमें तफसील है। गौर कीजिएगा, मिसाल से समझा रहा हूं हर चीज आहिस्ता आहिस्ता। अकबर इसमें तफसील है, यानी एक ऐसा इसमें मुश्तक है जो एक मौसूफ पे दलालत करे और उस मौसूफ की सिफत दूसरों से ज्यादा होने पे दलालत करे। समझ में आया? जी हाँ। जी। या मिसाल के जी तौर पर देखिए, अकबर लड़कों में कहा जा सकता है अकबर असगर, लड़कियों में नहीं कहना चाहिए, लड़कियां बड़ी नहीं होना चाहती हैं। चलिए मसलन मैं कहूँ, मिसाल के तौर पर मैं कहूँ, आप में सबसे छोटा कौन है? हाँ हमें। जी आप, हाँ आप सबसे छोटी हैं, क्योंकि आप अभी हाई स्कूल में हैं। जी हाँ। जी चलिए, मिसाल के तौर पर आलिया मसलन क्या खा लिया? आलिया असगरो मसलन आलिया, बोलिए मसलन, बोलिए क्या लिखेंगे? नहीं, जरूरी नहीं कि हर जगह मुन्नस ही आए। मैं कहूँ आलिया तो असगर मिन फला, अगर मिन के साथ तो मुज़क्कर ही रहेगा, लेकिन आलिया तो सुगरतुल्लाब, आलिया तो सुगरतुल्लाब, आलिया तुल्लाब में सबसे छोटी है। क्या? आलिया छोटी है, लेकिन इनका छोटापन, इसमें तफसील सुगरा, इसमें तफसील सुगरा जी। इसमें तफसील है जो एक मौसूफ पे दलालत कर रहा है और उस मौसूफ की जो सिफत है दूसरों से ज्यादा है, दूसरों के छोटापन इनका बनस्बत दूसरों से ज्यादा है। ज्यादा है। तो आपने ज्यादा क्या है। देखा यहाँ? इसमें तफसील आलम और अकबरो था, यहाँ सोहरा था। तो इसमें सोहरा। तफसील मुज़क्कर के लिए अफ़अल के वजन पे आता है और मुअन्नस के लिए और फोला, मुअन्नस के लिए फोला फोला के के वजन वजन पे पे आता है। आता है। किस वजन पे? फोला। किसके वजन पे? जैसे फोला। अकबर कुबरा, असगर कुबरा। सुगरा, कुबरा। अकबर मुज़क्कर जी, कुबरा मुअन्नस। अकबर, अकबर भी मतलब उससे बड़ा, कुबरा उससे बड़ी, असगर सुगरा, अफजल फुजला। हाँ। समझ में आया नहीं? जी हाँ। ये है इसमें तफसील। अब समझ में आ गया इसमें तफसील? जी हाँ। जी हाँ। तो इसमें तफसील एक ऐसा इस्म है या ऐसा इसमें मुश्तक है जो दलालत करता है एक मौसूफ पर और उस मौसूफ की सिफत दूसरों से ज्यादा होने पर। जी समझ में आया नहीं? जी हाँ लेकिन इसकी आगे। शर्तें याद रखना। इसमें तफसील को कैसे बनाते हैं? इसकी 7 शर्तें हैं। कितनी? अगर सातों की सातों शर्तें पाई जा रही हैं किसी फेल में
تبھی اس میں تفصیل بنے گا، ورنہ اگر ایک بھی کم ہے وہ شرط تو پھر اس کا طریقہ دوسرا ہے. اس کا طریقہ پھر اگر آپ فضیلت سمجھانا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلی شرط کیا ہے بولیے؟ اس میں تفصیل کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ فعل جس سے بن رہا ہے وہ ثلاثی مجرد ہو. کیا ہو؟ ثلاثی یعنی مجرد مثلا کابورا، ساپورا، ساپورا، علما، فاضلہ. فعل سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی بات تو ثلاثی ہو، رباعی نہ ہو. دوسری شرط ثلاثی بھی ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مزید نہ ہو، ثلاثی مزید کے جو ان میں سے نہ ہو. تیسری شرط فعل معلوم ہونا چاہیے، فعل معلوم ہو مجہول نہ ہو. پہلی شرط فعل ثلاثی مجرد ہو، یا اگر الگ کریں تو ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو. معلوم ہونا چاہیے، مجہول نہ ہو. دوسرا تام ہو. تام کسے کہتے ہیں؟ ناقص نہ ہو. تام ہو یعنی ناقص نہ ہو. ناقص نہ ہو. ناقص کون سا فعل ہوتا ہے؟ مجرور ناقص فعل ناقص کسی کو یاد ہے؟ افعال ناقصہ، افعال ناقصہ کانا، سارا، زلا، واتا، اصبح. جو اس کو خبر چاہتے ہیں افعال ناقصہ، فاعل مفعول نہیں، اسم و خبر چاہتی ہیں افعال ناقصہ ہیں. ناقص نہ ہو، تام ہو. یہ فعل ناقص تو نہیں ہے، تام ہے. عارفہ مثلا، عارفہ آپ نے دیکھا ان میں شرطیں ہیں یہ والی جو گنائی، ثلاثی ہیں جی، تین حرفی. مجرد ہے جی، مجرد ہے. معلوم بھی ہے، مجہول تو نہیں ہے، مجہول بھی نہیں، معلوم. تام ہے، ناقص تو نہیں ہے. تین شرط، کتنی شرط ہوئی؟ ثلاثی ہو، مجرد ہو، معلوم ہو، تام ہو، متصرف ہو. فعل متصرف کسے کہتے ہیں؟ فعل متصرف جو فعل ہے جس کے ماضی مضارع امر کی ساری 14 صیغے آتے ہیں. متصرف کے مقابلے میں آتا ہے فعل غیر متصرف. غیر متصرف وہ فعل ہے جن کا یا تو صرف ماضی آتا ہے، مضارع امر نہیں آتا، یا ماضی مضارع آتا ہے امر نہیں آتا، یا امر آتا ہے مضارع نہیں آتا. یاد ہے جیسے لیسا ہے، لیسا کا ماضی تو آتا ہے لیسا، لیسا، لیسو، لیست، لیست، لسنا، لسنا، لستم، لستم، لیکن ماضی مضارع نہیں آتا. کچھ ایسے ان کا ماضی مضارع آتا ہے جیسے مادام کادا یا کادو، جو جنہیں افعال قلوب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یا جی نا افعال قلوب کا رنگو افعال قادت مقاربہ ہے. یا کچھ ایسے جن کا امر آتا ہے مضارع نہیں آتا، مثلا ماضی امر آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال یہ فعل غیر متصرف کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پانچویں شرط کیا ہوئی؟ نہیں، معلوم ہو فعل، بولیے ثلاثی ہو، مجرد ہو، تام ہو، معلوم ہو، متصرف ہو، اور قابل فضیلت ہو. فضیلت فضیلت ہو. بھی جا سکتی ہو کہ اس میں زیادہ ہے اس میں کم ہے. ورنہ میں کہوں ماتا، کیا کہوں؟ ماتا سعید، سعید مر گیا، سعید مر گیا، خالد بھی مر گیا. تو اس میں کون سا یہ ہو گیا کہ اس کی موت اس سے زیادہ ہے؟ موت کہیں کم زیادہ ہوتی ہے؟ موت تو موت ہے، موت جی تو اس میں بہت فضیلت کہاں ہے؟ تو فعل ایسا ہونا چاہیے جس میں فضیلت ممکن ہو. فضیلت دینا، بولیے ہیلو. ممکن ہو. ضروری ہو. ہاں، لہذا کتنی شرطیں ہوئی؟ چھ گنا دی. یاد رکھنا ہمیشہ فعل ثلاثی ہو، مجرد ہو، تام ہو، معلوم ہو، متصرف ہو، قابل تفصیل، قابل فضیلت ہو. اور ساتویں شرط رنگ زینت پر دلالت نہ کر رہا ہو. مثلا مثال کے طور پر حمرا، کیا حمرا رنگ پہ دلالت کر رہا ہے. افعال کے وزن پر اگر اسے بنائیں گے تو اسے اس میں تفصیل مت سمجھ لینا، ابھی پیچھے پڑھنا ہے. مشبہ ہے، بتایا تھا اگر فعل رنگ عیب یا زینت پر دلالت کرے تو اس کا صفت مشبہ افعال کے وزن پہ آتا ہے.
یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فعل رنگ یا عیب یا زینت پر دلالت کر رہا ہے تو اس کا اس میں تفصیل نہیں آتا ہے. ہر افعل کو آپ اس میں تفصیل مت سمجھ لینا اکبر جیسے اور آپ کہتے ہیں ہماری یہ بھی افعل کے وزن پہ ہے نہیں. یہ اگر افعل کے وزن پہ ایسا فعل مل جائے جو رنگ عیب یا زینت پہ دلالت کر رہا ہو تو سمجھ لینا وہ صفت مشبہہ ہے اس میں تفصیل نہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی 7 شرطیں ہو گئی. پہلا ان میں ساری شرطیں پائی جا رہی ہیں ثلاثی بھی ہیں مجرد بھی ہیں مجرد معلوم بھی بھی ہے، ہیں تام بھی معلوم ہیں بھی ہے، تام بھی متصرف ہے، بھی ہیں متصرف قابل بھی ہے اور فضیلت بھی فضیلت کے ہیں قابل اور رنگ و عیب زینت پر. قابل رنگ فضیلت اور کہتے عیب ہیں کے بڑا بھی ہونا کم زیادہ ایک بڑا ایک چھوٹا ہوتا نہیں ہے یہ زیادہ بڑا یہ زیادہ چھوٹا یہ زیادہ عالم یہ زیادہ با فضیلت یہ زیادہ جاننے والا ہے نہیں ہے قابل فضیلت یا نہیں؟ تحسین جی ہاں خانم صاحب رئیس ناز فوت میں حالیہ غور کیجئے جی جی کرتے جی جی رہیے. آغا آغا سمجھ میں آ گیا. لہذا اس میں تفصیل ایک ایسا اس میں مشتق ہے جو دلالت کرتا ہے ایک موصوف پر اور اس موصوف کی صفت دوسروں سے زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے اور یہ مذکر کے لیے افعل کے وزن پہ آتا ہے مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پہ آتا ہے مؤنث کے لیے فعلا فعلا کے لیکن وزن پر ہمیشہ آتا مؤنث کے ہے لیے فعلا نہیں آتا ہے کبھی کبھی ورنہ بہت سی جگہ ایسی ہے استعمال بتائیں گے جب استعمال بتائیں گے وہاں بتائیں گے کہ اس میں تفصیل استعمال کیسے ہوگا. بہت سے جگہ عورت کے لیے بھی مذکر والا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے بعض جگہ ایسی جہاں پہ مؤنث استعمال کرنا پڑے گا. جی بولیے لہذا اگر کبھی کبھی مؤنث بنتا ہے جب مؤنث ہوتا ہے تو پھر یہ فعلا کے وزن پہ آتا ہے اور اس میں تفصیل جو بنتا ہے اس کی کچھ شرطیں ہیں جس سے بنتا ہے وہ فعل پہلی بات تو فعل سے بنتا ہے لیکن وہ فعل مضارع یعنی فعل ثلاثی ہو مجرد ہو تام ہو معلوم ہو متصرف ہو قابل فضیلت ہو رنگ و عیب اور زینت پر دلالت نہ کر رہا ہو. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ فعل جی آغا کہا ثلاثی ہو یعنی رباعی نہ ہو. ساتوں شرطوں سے کچھ نہ کچھ کٹ رہا ہے ساتوں شرطوں سے کچھ نہ کچھ کٹ رہا ہے. ثلاثی ہو رباعی نہ ہو نہ ہو مجرد ہو مزید نہ مزید ہو نہ مزید نہ ہو اب مزید نہ میں ہو چاہے رباعی مزید ہو چاہے ثلاثی مزید کوئی سا مزید نہ ہو. ٹھیک ہے معلوم ہو مجہول نہ ہو مجھول نہ ہو مجہول نہ ہو. منہو ٹھیک ہے ثلاثی مجرد معلوم تام ہو ناقص نہ ہو ناقص نہ ہو نہ متصرف ہو غیر غیر متصرف متصرف نہ نہ ہو غیر متصرف نہ غیر متصرف نہ ہو نہ ہو اور ٹھیک ہے کتنی شرطیں ہوئی 1 2 3 4 5 چھٹا قابل فضیلت ہو قابل فضیلت ہو فضیلت ہو ناقابل فضیلت نہ ہو جی اور آخری رنگ رنگ اور عیب کی نہ دلالت کرتا ہو نہ ٹھیک کرتا ہے ورنہ احمر وغیرہ نہیں ہوں گے. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہو سے نہیں بن سکتا ثلاثی مزید یا رباعی مزید سے نہیں بن سکتا مجہول سے نہیں بن سکتا فعل ناقص سے نہیں بن سکتا متعین سے نہیں بن سکتا نہیں بن سکتا بن سکتا نہیں بن سکتا نہیں بن جگاڑ پانی کر کے بنا لیتے ہیں ورنہ تو اصل تو انہیں سے بنے گا جو شرط کے نہیں لیکن اگر ایک بھی شرط ناقص ہو ایک بھی شرط ادھوری ہو تو پھر اس کا ایک جگاڑ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر 7 شرطیں ہیں مثلا یہ 7 کہہ لیجیے 6 کہہ لیجیے 6 کیوں اگر پہلی شرط آپ ایک ہی مانیں ثلاثی مجرد ہو الگ الگ مت کریے ثلاثی ہو مجرد ہو بس کہیے فعل ثلاثی مجرد ہو معلوم ہو تام ہو متصرف ہو قابل فضیلت ہو رنگ و عین دلالت
نہ کر رہا ہو. 6 شرطیں مان لیجیے یا 7 مان لیجیے الگ الگ کر کے, ثلاثی ہو مجرد ہو. بہرحال یہ شرطوں کے ساتھ اس میں تفصیل مذکر کے یا افعال کے وزن پہ, اگر مؤنث کے لیے بنایا جائے گا استعمال ہوگا تو فعلا کے وزن پہ آتا ہے. لیکن ان میں سے اگر ایک بھی شرط پوری نہ ہو, مثلا فعل ثلاثی نہ ہو کے رباعی ہو, مثال کے طور پر دحرجہ, کیا دحرجہ یدحرج, ثلاثی مجرد ہو, مجرد نہ ہو کے کیا ہو, ثلاثی مزید ہو, مثلا صرفا, معلوم نہ ہو کہ مجہول ہو, ٹھیک ہے, یا متصرف نہ ہو کہ غیر متصرف, بہر شرط اگر یا قابل فضیلت نہ ہو, ہے نہیں جی, جی ہاں. یا مثلا رنگ و حیض پر دلالت کر رہا ہو, تو انہوں نے یہ کہا اگر اس سے آپ فضیلت سمجھانا چاہیں تو آپ کو افعل کے وزن پہ انہی سے مناسب کو ایک ورڈ لا کے ان کے مصدر کو اس کے بعد منصوب لے آئیں گے. جس فعل میں شرط پوری نہیں ہے اس سے اگر آپ فضیلت سمجھانا چاہ رہے ہیں اسی فعل کے مصدر کو منصوب لائیں گے کسی ایسے افعل کے وزن پر جو اس سے مناسبت رکھتا ہو. مثلا دحرجہ کے معنی کیا, رڑکانا, تو رڑکانا جی کم زیادہ ہو سکتا ہے نہیں, یہ کم رڑکا وہ کم, وہ زیادہ وہ کم وہ زیادہ, تو اس کا مصدر کیا ہوگا دحرجتن کا, دحرجہ کا دحرجتن, کیا کاف منصوب لائیں گے, کیا لائیں گے منصوب ایک ایسے افعال کے وزن کے بعد جو اس سے مناسب ہو. اب یہاں پر کم زیادہ اکثر آ جائے گا, کیا آئے گا اکثر. اب میں کہوں مثلا یہ والی بال حاصل کرۃ القدم اکثر دحرجت اکثر دحرجتن من مثلا فلا والی فٹ بال سے, مثلا یہ والی فٹ بال کا رڑکنا یا کہیے کرۃ القدم اکثر دحرجتن من الصخرۃ, من الصخرۃ, یعنی فٹ بال کا رڑکنا پتھر سے زیادہ ہے, رڑکنا پتھر سے پتھر سے زیادہ ہے. زیادہ صرفہ ہے, اس میں شرط نہیں ہے, اس کا مصدر کیا ہے تصریف ہے نا, صرفہ یصرف کو تصریف منصوب لائیے تصریفاً, تصریف جو ہوتی ہے گردان کم زیادہ ہوتی ہے نہیں جی ہاں. بھائی, مثلا لیسا کی گردان کم ہے, مثلا ذرا باقی زیادہ ہے کیونکہ اس کا مضارع متصاب آتا ہے, اس کا صرف ماضی آتا ہے, تو ہم کہیں گے لیسا, یعنی لیسا نہیں ضربا اکثر تصریفاً من کانا, مثلا یا من لیسا, یعنی ضربا کی گردان کے اعتبار سے زیادہ ہے لیسا سے زیادہ ہو گئی, فضیلت آ گئی جی, سمجھ میں آ رہا ہے نہیں. یا مثال کے طور پر حمورا, جی ہاں. رنگ پہ دلالت کر رہا ہے, حمورا کا مصدر کیا ہے حمرا, کیا ہے مصدر منصوب لائیے حمرتن. سرخی جو ہوتی ہے شدید اور کم شدید ہوتی ہے نا, تو یہاں پہ آپ لائیں گے اس سے ریلیٹڈ اس سے مناسب اشد, کیا اشد. مثلا میں کہوں مثلا کپڑے کو کیا کہتے ہیں عربی میں ذالک الثوب اشد حمرتن من هذا الثوب, یعنی وہ کپڑا اس کپڑے سے سرخی میں زیادہ شدید ہے, یعنی زیادہ شدید سرخ ہے. یہ ہو گئی فضیلت آ گئی جی سمجھ میں آیا. ماتا ٹھیک جی ہے, ہاں. موت میں فضیلت نہیں ہے, موت تو موت ہوتی ہے لیکن سخت اور ہلکی موت تو ہوتی ہے جی جی. مثلا میں کہوں حضرت ابو عبداللہ حسین مثلا اشد موت من فلا, یعنی ان کی موت ان سے زیادہ شدید تھی, سخت تھی. صحیح ہے نہیں جی جی ہاں. آگئی فضیلت نہیں, اس سے زیادہ شدید. جی مولانا. جی ہاں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللهم صل على صلی علی محمد. محمد ٹھیک ہے. وآلہ الطاہرین.